ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، مزید بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایران نے کیسرا میں نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا۔ ایران نے میزائل حملوں سے خدیرہ پاور اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، حیفا سمیت کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت۔ ایرانی حملوں میں 14 اسرائیلی ہلاک، 380 زخمی، 35 لاپتہ ہو گئے۔ اسرائیل کا اعتراف، بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیل کی ایران کو مختلف شہروں پر بمباری، تہران کے وزارت تیل کی عمارت پر بمباری، تہران پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ اسرائیل کا تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کو ڈیل کرنی چاہیے اور یہ ڈیل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر نیا بیان، کہا ایران اسرائیل ڈیل کریں جیسے میں نے پاک بھارت ڈیل کرائی، ہم جلد ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے۔ اور FIH ہاکی نیشنز کپ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان مقابلہ 3-3 گول سے برابر۔ قومی ٹیم نے پہلے کوارٹر میں 2 گول داغے، برتری تیسرے کوارٹر تک برقرار رہی۔ میزبان ٹیم نے آخری کوارٹر میں 3 اور پاکستان نے 1 گول کیا۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کر لی، ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا گیس فیلڈز پر حملہ خطرناک عمل تھا، اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، نہیں چاہتے تنازع دیگر ملکوں تک پھیلے، مجبور کیا گیا تو جنگ دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزراء خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی، کہا تمام تر وسائل استعمال کریں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے
خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے. ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے. امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا. تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. شنگھائی تعاون تنظیم کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی. اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت. بھارت نے خود کو تنظیم کے اجتماعی موقف سے علیحدہ کر کے ایران کی حمایت سے انکار کر دیا. شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا. واضح کیا کہ ایران کے خود مختاری پر حملہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں. 4,500 زائرین ہیں. پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو. کہاں کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے. دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. بچے نے ایرانی سپریم لیڈر سے خواہش ظاہر کر دی. خامنئی نے کہا پہلے آپ بڑے ہو جائیں, علم حاصل کریں, اسلام کے لیے مفید بنیں, لمبی زندگی پائیں اور پھر شہید ہو جائیں. ایرانی سپریم لیڈر نے نصیحت کرنے کے بعد بچے کو پیار کیا. FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں. اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا. غاصب ریاست کی غزہ میں دہشت گردی جاری. مزید 65 فلسطینی شہید کر دیے. قابض فوج نے پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا. امدادی مراکز پر فائرنگ سے 15 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. سونی فوج نے بیت اللہ میں بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں. خان یونس میں حماس سے جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. متعدد زخمی ہو گئے. ہمارے پاس ٹیکس چوروں کا ڈیٹا موجود ہے, کارروائی کرنی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان. چیئرمین FBI نے کہا کچھ کاروباری ادارے ٹیکس فراڈ کے لیے پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں. کسی خریدار سے کیش وصولی کر لی جاتی ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے. ٹیکس فراڈ میں FBI کے اختیارات کم کیے ہیں. پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی. پتوکی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسلادھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں. پکاڑا, چشتیاں, محسن وال میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے. کمالیا, پیر محل اور تاندیا والا میں بھی بارش. کشمور اور گردنوا میں بھی بادل برسے. کراچی میں موسم شدید گرم, پارا 36, شدت 41 ڈگری جیسی. شہر قائد کے چند علاقوں میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے. ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی, دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل, تیسرے کی تلاش جاری. جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے. گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی. 2 افراد کی لاشیں نکالی گئیں, 4 کی تلاش جاری. ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا. اٹک علاقے پنڈ گیپ کے قریب گاڑی کے ٹرک کو ٹکر, 2 افراد جاں بحق, 3 زخمی. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار. عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے. دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی. پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب, غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا. بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی. لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص. فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے.
IMF की शर्त पर 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी का फैसला। FBR का कहना है सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। शुगर सेक्टर में पैदावार की निगरानी बेहतर बनाने से टैक्स रेवेन्यू में 39 अरब का इजाफा हुआ। चीनी की पैदावार की अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद, रैकोटेक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। मंसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की $400 मिलियन की माली मुआवनत। रैकोटेक मंसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुंच गई। रैकोटेक मंसूबे की लागत $6.6 बिलियन है, जिसके लिए मालियाती इत्तेहाद कर्ज और सरमाया फराहम करेगा। मंसूबे से $74 अरब तक आमदन की तवक्को। सांगढ़ के गोट गुलाम दस्तगीर राजड़ में मुज़र सेहत खाना खाने से 2 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची कुरंगी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। MTM लंदन का इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद नूरुद्दीन उर्फ अर्शी उर्फ बाबा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम टारगेट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, भत्ताखोरी और डकैती में मुलविस है। अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप के एजेंडे के मुखालफिन का अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स एहतजाज। लॉस एंजलिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने कतबे उठा रखे थे जिन पर ट्रंप मुखालिफ नारे लिखे थे। मुजाहिरीन और जश्न में शरीक अफराद के एक दूसरे के खिलाफ नारे। अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर ने 4 विकेटें उड़ाई। सैन फ्रांसिस्को को मुसलसल दूसरी फतह दिलाई। इवेंट में हारिस 7 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं। बाप की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का दिन। दुनिया भर में वर्ल्ड फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। तोहफे पेश करके वालिद से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान जुसरी कहते हैं वालिद की शफकत बच्चों की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। वालिदैन की दुआओं, तरबियत और कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। और खलीफा सोम, दामादे रसूल, कातिब वही, हाफिज कुरान, जामिल कुरान और नाशिरुल कुरान सैयदना उस्मान गनी का यौम शहादत। हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने तिलावत कुरान के दौरान शहीद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां आपके निकाह में आईं। इसी निस्बत से आपको जुन्नौरैन कहा जाता है।